فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحبہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 427، اور بیان جاری تھا کہ تدفین کے رموز کے بارے میں اور انفرادی جن ہستیوں کی تدفین ہوئی ان کے بارے میں۔ تذکرہ ہے جناب عباس علیہ السلام کا۔ اس مفہوم اور مطلب کا واضح ترین مصداق جناب عباس ہیں، اس بات کے شاہد کے طور پر کہ آپ کا یہ روضہ ہی کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مختص کیا ہے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضوں کی مثل ہے، اور یہ روضہ البقاء بعد الفنا کے واضح ترین مظاہر میں سے ایک ہے۔ سید مکرم وہ سبب اور وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی جناب عباس کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے تھے۔ آپ علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام جناب عباس کو ایک دقیق راز اور نکتے کی وجہ سے وہاں چھوڑ کر آئے تھے، جو غور و فکر کرنے والے صاحب ذوق سلیم افراد سے مخفی نہیں۔ اگر یہ راز نہ ہوتا تو امام علیہ السلام کے لیے انہیں اٹھانا مشکل نہیں تھا۔ چاہے جو بھی حال ہوتا، اس پوشیدہ راز سے زمانے نے پردہ اٹھا دیا۔ وہ راز یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا ایک الگ روضہ ہو تاکہ حاجت کی برآوری اور زیارت کے لیے اس کا رخ کیا جائے، اور ایسا مقام ہو جس کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں اور اس قبے کے نیچے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جو کہ بلندی اور رفعت میں آسمان سے باتیں کرتا ہے، اور وہاں حیران کر دینے والی کرامات ظاہر ہوں، اور آپ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مقام و منزلت کو یہ امت پہچان لے اور ان کی قدر کرے جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، اور ان کی محبت جو ان لوگوں پر واجب ہے اسے ادا کریں اور مسلسل ان کی زیارت کریں، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ و مخلوق کو ملانے والی زنجیر کی کڑی بنے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ پس اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کے ولی اور حجت نے چاہا کہ ابوالفضل عباس کی ظاہری منزلت ان کی اخروی معنوی منزلت کے مشابہ ہو، اور اسی طرح ہوا جس طرح اللہ نے چاہا اور پسند کیا تھا۔ اگر سید الشہداء انہیں اٹھا کر وہاں لے آتے جہاں حرم اقدس میں تمام شہداء ہیں، تو حجت امام علیہ السلام کا فضل انہیں گھیر لیتا اور ڈھانپ دیتا، اور ان کی یہ منزلت اور مقام ظاہر نہ ہوتا کہ جو کہ مقام اللہ کے طاہر مطہر حجتوں کے مقام کے مشابہ ہے، خصوصاً جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی الگ صرف اس لیے مختص زیارت اور حرم اطہر میں داخل ہونے کے اذن کی تاکید کر دی ہے، جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم میں ایسا کرنے کا حکم ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ جس طرح تمام شہداء کی ایک ہی لفظ کے ساتھ زیارت کی جاتی ہے، ایسا صرف ان خصوصیات کی وجہ سے ہے جو جناب عباس کے ساتھ مختص ہیں۔ صفحہ نمبر 428، جناب علی اکبر اور جناب حبیب ابن مظاہر۔ ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ جناب علی اکبر اور جناب حبیب ابن مظاہر کی منزلت جناب ابوالفضل عباس سے کم اور باقی تمام شہداء سے زیادہ ہے، اگرچہ آپ دونوں کو وہ مقام نہ حاصل ہوا جو جناب ابوالفضل عباس کو حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام دونوں کا الگ اور انفرادی طور پر روضہ اور حرم ہوتا، جیسے کہ جناب عباس کا الگ حرم اور روضہ ہے، لیکن آپ دونوں کی الگ اور انفرادی قبریں ہیں، جو کہ اس خصوصیت اور فضیلت کی خبر دیتی ہیں کہ جو آپ دونوں کو باقی تمام شہداء پر حاصل ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت سے تاریخی دلائل ہیں جو ان دونوں ہستیوں کی بلند شان اور عظمت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
اور بتاتے ہیں کہ آپ دونوں باقی تمام شہداء سے معنوی اور کمالاتی لحاظ سے الگ ہیں۔ جو بھی طراز حسینی پر مطلع ہے اور تھوڑے غور و فکر کر کے جان لیتا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کے بعد جناب علی اکبر اور جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی جانب دفن کیا اور دوسرے کو آپ علیہ السلام کے قدموں کی جانب، تاکہ آپ دونوں امام حسین علیہ السلام کے دو باب اور دربان بن جائیں، جس طرح آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ دونوں تھے۔ صفحہ نمبر 429، عنوان جناب حر رہائی۔ آپ کا الگ مرقد ہونے میں جو رموز اور اشارے ہیں، ان کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس میں یہ دلالت ہے کہ آپ علیہ السلام باقی شہداء کے برابر نہیں ہیں اور فضیلت میں آپ کا مقام ان سب سے کم ہے، کیونکہ آپ شروع میں آپ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے نکلے تھے اور راستے میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا اور واپس جانے سے روک دیا اور مستورات اور بچوں کے دلوں میں خوف کا باعث بنے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو شہداء کی طرف دفن کرنے کے لیے اٹھا کر ہی نہیں لے جایا گیا۔ اسرار الشہادہ کی گزشتہ روایات میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسدیوں سے جب وہ شہداء کی تدفین سے فارغ ہو چکے تو فرمایا، آؤ تاکہ ہم حر کی لاش کو دفنائیں۔ پس آپ علیہ السلام چلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ سب بھی چل دیے، یہاں تک کہ آپ ان کی لاش پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور فرزند رسول اللہ کے سامنے اپنی جان قربان کرنے کی وجہ سے اس نے تمہاری سعادت میں اضافہ کر دیا۔ اسدیوں نے انہیں اٹھا کر شہداء کے مقام کی طرف لے جانا چاہا تو آپ نے فرمایا، نہیں، انہیں اپنی جگہ پر ہی دفن کر دو۔ اس نص اور روایت میں امام سجاد نے جناب حر کی توبہ قبول ہونے کی اور اہل سعادت میں سے ہونے کی گواہی دی ہے، لیکن انہوں نے اسدیوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ انہیں اٹھا کر شہداء کے دفن کے مقام کی طرف لے جائیں، اور آپ نے بنی اسد کو اسی جگہ جناب حر کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے جب آپ کی قبر کو کھولا اور لوگوں پر آپ کی کرامات ظاہر ہوئی تو لوگ اس رائے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ان کی قبر کی زیارت کرنے لگے۔ اس قبر کھولنے کے واقعے کا سبب بھی یہی تھا کہ شاہ اسماعیل صفوی نے علماء کا آپ کے بارے میں طعن سن رکھا تھا۔ دوسرا احتمال، ہم اس احتمال کے قائل ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جناب حر کو تمام شہداء کربلا کے درمیان ایک خاص مقام ہے۔ دو راستوں کے درمیان انہیں کھڑا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ایک راستہ دائمی سعادت کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ابدی شقاوت کی طرف۔ ان دو راستوں کے درمیان ایک کو اختیار کرنے کے لیے وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ آخرکار ایک طویل جنگ کے بعد وہ اپنی خواہشات نفسانیہ پر غالب آ گئے اور انہوں نے پہلے راستے کو اختیار کیا اور قافلہ خلد کے ساتھ مل گئے اور دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جناب حر رضوان اللہ تعالی کو روح کو مادے سے آزاد کرنے کی رمز اور علامت تھے، شر پر خیر کی فتح کی علامت تھے، حب الہی کے حب دنیا پر غلبے کی رمز و علامت تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ کا معمول ہے کہ وہ عشرہ محرم میں ایک دن کو جناب حر کے ذکر کے لیے خاص کرتے ہیں تاکہ ان کا موقف ہمیشہ باقی رہے، اور وہ سب سے الگ و منفرد تھے۔ شاید امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہی چاہا کہ اس رمزیت اور علامت کو جناب حر کے ساتھ خاص کر دیا جائے، اس لیے آپ نے اسدیوں کو ان کی لاش اٹھانے سے منع کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جناب حر کو اسی مقام پر دفن کر دیں جیسا کہ جہاں آج کل ان کا مرقد ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اس زری کے سامنے سر جھکا کر خشوع کے ساتھ کھڑی ہوں اور اس سے ان کی بلند معنی اور مفاہیم کا الہام حاصل کریں جنہیں کربلا کے مارکے میں آپ نے پیش کیا تھا۔ عالم بعمل شیخ عماد الدین حسن بن علی تبری محصر علامہ ہلی اور خواجہ نصیر الدین کتاب کامل بہائی میں لکھتے ہیں کہ جناب حر کے رشتہ داروں نے انہیں اسی جگہ دفن کیا جہاں وہ شہید ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ یہ ثابت ہے کہ شہادت کے بعد جناب حر کا لاشا امام علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، لہذا دفن کے وقت ان کی لاشیں کو یہاں سے اٹھایا گیا تھا جس جگہ آج جناب حر کا مزار ہے۔ اس جگہ آپ کی زوجہ کا خیمہ تھا۔ دفن کے وقت آپ کو آپ کے قبیلے اور زوجہ نے مقتل سے اٹھایا تھا۔ یہ جگہ کربلا سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ صاحب
امالی سبتین نے لکھا کہ شہادت کے بعد امام علیہ السلام نے جناب حر کے جسم میں پیوست تیروں کو نکالا، زرہ اتاری اور لاشہ کو جناب حر کو گنجے شہیدہ میں ان کے بیٹوں کے پہلو میں لا کر رکھ دیا۔ عصر عاشور کو جب عمر سعد ملعون نے ان تمام لاشوں کو پامال کرنے کا حکم دیا تو بنی ریحہ اور تمیم اس ملعون کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم لاشیں جناب حر کو پامال ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ عمر سعد ملعون نے کہا کہ جاؤ اٹھا لو۔ صفحہ نمبر 430 شہید خواتین کی تدفین۔ جیسا کہ مقتل کی روایات میں یہ ثابت ہے کہ کربلا میں خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، ان میں 3 مستورات بنی ہاشم سے ہیں۔ ان خواتین کی تدفین کی کوئی روایت نہیں ملتی اور نہ ہی ان کے جسد اقدس کو کربلا سے باہر لے جانے کی کوئی روایت ہے۔ اس سے یہ احتمال ہے کہ انہیں بھی حائر حسینی میں دفن کیا گیا ہے، چونکہ یہ مستورات تھیں لہٰذا ان کے لیے علیحدہ قبریں تیار کی گئی ہوں گی۔ صفحہ نمبر 431 مدفن امام حسین علیہ السلام کی کیفیت۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے مظلوم بابا کے جسم اطہر کے پاس گئے اور اسے آغوش میں رکھنے کے بعد بلند آواز سے گریہ کیا۔ جسم اطہر کو قبر کے مقام پر لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے خاک کربلا اٹھائی تو تیار شدہ قبر موجود تھی۔ آپ علیہ السلام نے جسم اطہر کے نیچے ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، صدق اللہ و رسولہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کو تنہا قبر میں اتارا۔ بنی اسد سے کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی تدفین میں شریک نہ ہوا۔ امام سجاد نے فرمایا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے جسم اطہر کو قبر میں اتارنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بابا کی کٹی ہوئی رگوں پر لب مبارک رکھ کر فرمایا خوش نصیب ہے وہ سرزمین جس کے دامن میں آپ کا جسم اطہر ہے۔ رات سے کہہ دو کہ اب میری آنکھوں میں نیند نہیں ہے، یا اپنے حزن سے کہہ دوں کہ اب یہ دائمی ہے۔ آپ کے اہل بیت علیہ السلام بھی وہیں قیام پذیر ہو جائیں جہاں آپ مقیم ہیں۔ میری طرف سے آپ پر درود ہو اے فرزند رسول، اور آپ پر خدا کی رحمت و برکات ہوں۔ صفحہ نمبر 431 قبر امام حسین علیہ السلام پر امام سجاد کی تحریر۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کی قبر مبارک پر ہاتھ سے لکھا یہ حسین بن علی بن ابی طالب کی قبر ہے جنہیں غربت کے عالم میں پیاسا قتل کیا گیا۔ صفحہ نمبر 432 مدفن جناب عباس کی کیفیت۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے چچا جناب عباس کی طرف گئے اور انہیں اس حال میں دیکھا کہ آسمان کے ملائکہ وحشت زدہ اور جنت کی حوریں گریہ کناں ہیں۔ امام سجاد جھکے اور اپنے چاچا کی کئی کٹی ہوئی رگوں کو چوما اور فرمایا اے قمر بنی ہاشم، آپ کے بعد دنیا کے سر پر خاک، میری طرف سے آپ پر سلام ہو اے با اخلاص شہید، اور خدا کی رحمت و برکت آپ کی شامل حال ہو۔ اس کے بعد امام سجاد نے اپنے بابا کی طرف انہیں بھی تنہا قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ صفحہ نمبر 432 یوم عاشورہ جناب عبداللہ رضی بن امام حسین کا مدفن۔ جناب عبداللہ رضی کو امام حسین علیہ السلام نے خود یوم عاشورہ دفن فرمایا۔ آپ نے تلوار سے گڑھا کھودا اور انہیں دفن فرمایا۔ شیخ محمد سماوی لکھتے ہیں کہ طف یعنی کربلا میں امام حسین کے عزیزوں اور اصحاب کے قتل کے بعد سر قلم کیے گئے اور اسیروں کے ساتھ روانہ کیے گئے، سوائے دوسروں کے، ایک جناب عبداللہ رضی سوائے 2 سروں کے کہ ایک جناب عبداللہ رضی بن امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ انہیں شہادت کے بعد امام علیہ السلام نے تلوار سے گڑھا کھود کر دفن کیا۔ دوسرا سر جناب حر کا، کیونکہ بنی تمیم نے ان کا سر قلم نہیں ہونے دیا اور نہ ہی ان کا جسم پامال ہونے دیا۔ صفحہ نمبر 432 20 محرم مدفن جناب جون بن ہوئی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ عاشورے کے واقعے کے بعد بنی اسد شہداء کو دفن کرنے آئے تھے۔ 10 دن بعد جب انہیں جناب جون کی لاش ملی تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ جناب جون کے لاش اقدس کا 10 دن بعد دفن ہونے میں بھی ایک راز ہے۔ جناب جون کو امام حسین علیہ السلام نے دعا دی تھی اور ان کے خون اقدس سے خوشبودار ہونے کی بشارت دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ وعدہ اللہ نے لوگوں کو دکھانا تھا، لہٰذا ان چند وجوہات میں سے ایک یہ وجہ تھی کہ جناب جون کا لاشا 10 دن تک مہکتا رہا اور 20 محرم کو دفن ہوا۔ صفحہ نمبر 433 حلہ روضہ جناب محمد اصغر بن امیر المومنین۔ مدائنی کا کہنا ہے کہ آپ کا جسد اقدس پانی کی چھوٹی نہر کے پاس ملا تھا۔
بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ آپ جنگ کرتے ہوئے کربلا کی حدود سے باہر نکل گئے اور حلہ کے قریب شہید ہوئے۔ آپ سے منسوب مزار کربلا میں نہیں ہے بلکہ کربلا سے تقریباً 50 کلومیٹر دور کوفے سے حلہ کے راستے میں ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے حلہ جانے والے ولی خدا محمد اصغر، بکر علی کی زیارت ضرور کرنا۔ اس کی زیارت کرنا جو شہید ہے اور کربلا میں اپنے بھائی حسین کے مددگار ہیں۔ انہوں نے جنگ کی سختیوں کو برداشت کیا جبکہ بنی نہشل سے ان کے ماموں امان نامہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ بہترین جگہ پاک اور طیب زمین حلہ فیہا میں دفن ہو گئے۔ میثاق نے ان کی حقیقت کو ظاہر کیا اور حقیقت کا آشکار ہونا ضروری تھا۔ ان کی زیارت کرنا اور ان پر نوحہ پڑھنا اور آپ کے ذریعے کربلا کی مصیبت کو ضرور یاد کرنا۔ کتنے دل غم کی وجہ سے غمزدہ ہوئے ہوں گے، اشک بہائے ہوں گے ان پر، اور تم بھی ان کی طرح بے حال ہو جاؤ، لیکن یہ اشک اور غم دونوں دشمن کے لیے تلخ تر ہیں، ہمارے لیے تو اس میں پختگی پائی جاتی ہے۔ تم بھی حوائج کی قبولیت کے لیے رک جانا، ہم انہیں کیسے بھلا دیں جبکہ آفاق میں شہداء کے خون کا نور روشن ہے، ہم انہیں کیسے بھلا دیں جبکہ اب تک ہمارے دلوں کی دھڑکنیں جاری اور ہم موت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہم میں اور اس بھرے ہوئے وقت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اگر ہم ہر رمز کو ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رکھ سکے، یہ ہمارے راستے کے اندھیروں میں چراغ کی چمکتی روشنی ہے۔ کتنی نابکار ہے وہ قوم جس کے ماضی کے اسباب اور آثار ختم ہو گئے اور باقی نہیں رہے، اور وہ بھی نہ کتنی بری قوم ہے جو ماضی کے اسباب اور آثار کو تو باقی رکھے لیکن اس پر کوئی عمل نہ کرے۔ ہاں، اس گھوڑے کی کوئی قیمت ہی نہیں جو تربیت یافتہ نہ ہو یا اصیل نہ ہو۔ اور یہ شاعر تھے محمد عبد المحسن شباس۔ یہ روضہ جناب محمد اصغر سے منسوب ہے، لیکن تاریخ میں کسی جگہ ان کے مدفن کی نہ کیفیت ملتی ہے اور نہ ہی کربلا سے اتنے فاصلے پر ان کا جسم اطہر کا جانا ملتا ہے۔ یوم عاشوراء جنگ کرتے ہوئے دشمن کے حصار سے صرف امام حسین علیہ السلام باہر نکل کر مقام ذوالکفل تک پہنچے تھے۔ ان کے علاوہ کسی شہید کا کربلا کی حدود سے باہر جانا نہیں ملتا۔ علماء عراق کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد اصغر بھی حائر حسینی میں دفن ہیں۔ ان کے مدفن اور ان کا نام کا ذکر حرم امام حسین علیہ السلام سے جاری ہونے والی کتب میں درج ہے۔ بہرحال اس روضے کی نسبت چونکہ جناب محمد اصغر بن امیر المومنین سے ہے، لہٰذا اس کا احترام اور عزت سب پر واجب ہے۔ صفحہ نمبر 435 کربلا روضہ جناب اون بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ کربلا سے 12 کلومیٹر دور بغداد کربلا روڈ پر ایک مزار ہے جو جناب اون بن عبداللہ بن جعفر طیار سے منسوب ہے۔ یوم عاشوراء جناب اون کا لاشا مقتل میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے آنے کی روایت تو ملتی ہے، لیکن ان کو نہ اٹھانے والی روایت کہیں نہیں ملتی۔ جہاں ہر شہید کا لاشا امام لے کر آئے، وہاں جناب اون کا لاشا نہ اٹھانے کا کوئی سبب نہیں ملتا۔ پھر دفن کے وقت بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں جناب اون کا الگ مزار ہو۔ جناب عباس اور جناب حر کے الگ مزار کی وجہ اور فضیلت ہم نے بیان کر دی، لیکن تاریخی لحاظ سے ہمیں جناب اون کے الگ مزار کا ذکر کہیں نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے لاشے کی یہاں منتقلی کا ذکر ملتا ہے۔ علماء عراق کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ جناب اون بھی حائر حسینی میں دفن ہے۔ ان کے مدفن اور نام کا ذکر حرم امام حسین علیہ السلام سے جاری ہونے والی کتب زیارات میں درج ہے۔ اس مقبرے میں جو مدفون ہیں وہ ایک عظیم عالم دین تھے جو 4 صدی ہجری میں گزرے تھے، اور ان کا پورا نام اون بن عبداللہ بن جعفر بن مری بن عمرو بن الحسن مجتبی بن علی بن ابی طالب ہے۔ یہ عالم دین یہاں ایک باغ میں رہتے تھے اور اسی باغ میں ان کا مدفن ہوا۔ محمد حرز الدین نے لکھا کہ یہ قبر اون بن عبداللہ بن مرئی بن حسن بن ادریس بن داؤد بن احمد بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن امام حسن کی ہے۔ سید مہدی القزوینی نے لکھا کہ محققین مباحثین نے اس کو صاحب مزار یعنی جناب اون سے منسوب کرنے پر سوال اٹھایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزار اون بن عبداللہ بن جعفر بن مرئی بن حسن النفسج بن علی المصفی
بن ادریس بن داؤد بن احمد المسور جو ایک جنگ میں شہید ہوئے، بن عبداللہ بن صالح بن موسیٰ الجون بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن بن امیر المومنین علی ابن طالب کا ہے۔ بہرحال اس روزے کی نسبت چونکہ جناب اون سے ہے لہٰذا اس کا بھی احترام اور عزت سب پر واجب ہے۔ صفحہ نمبر 436 جناب حر کی قبر کشائی اور رومال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عظیم محدث سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانی میں، علامہ مامقانی نے جناب حر کے حالات زندگی میں اپنی رجال میں اور ملا علی خیابانی واقع الایام میں قابل اعتماد لوگوں سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل صفوی بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ وہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ جب وہ جناب حر کے مزار پہ پہنچے تو دیکھا کہ بعض لوگوں نے عوام الناس کے اذہان میں شبہ ڈالا ہے کہ جناب حر کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ باتیں سن کر شاہ اسماعیل کہنے لگے شہید کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، میں ابھی تمہارا شک و شبہ ختم کر دیتا ہوں۔ اس نے جناب حر کی قبر مبارک کو حکم دیا کہ قبر کو اس نے جناب حر کے قبر کے متولی کو حکم دیا کہ قبر کو کھولا جائے۔ قبر کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جناب حر اسی طرح سو رہے تھے جس طرح وہ شہید ہوئے تھے، اور وہ اس وقت بھی خون آلودہ تھے اور ان کے سر پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ نے کہا یقیناً یہ رومال مولا حسین نے جناب حر کے سر پہ باندھا ہوگا، اسے کھولو اور بطور تبرک مجھے دے دو۔ جیسے ہی وہ رومال کھولا گیا ان کی پیشانی سے تازہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر دوسرا رومال باندھا گیا لیکن خون جاری رہا۔ جب تک وہی رومال دوبارہ نہیں باندھا گیا خون نہ رک سکا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کا شک و شبہ دور ہو گیا۔ شاہ اسماعیل صفوی کے حکم سے جناب حر کے مزار پر عمارت تعمیر کی گئی اور مزار کی خدمت کے لیے خادم مقرر کیا گیا۔ صاحب مالی السبتین نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی نے رومال کا ٹکڑا اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھ لیا تھا۔ صفحہ نمبر 436 جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر کشائی۔ شیخ سماوی نے نقل کیا کہ جناب حر کے ساتھ جناب حبیب کی بھی قبر کشائی ہوئی اور ان کا بدن اقدس بھی اصل حالت میں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بعض شیعہ بادشاہوں کو تعجب ہوا تو انہوں نے جناب حبیب اور جناب حر کی قبروں کی کھدائی کی اور جناب حبیب کو اسی طرح پایا جس طرح کتب میں ان کا ذکر ہوا، یعنی دفن کے وقت جو حالت تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب حبیب کی قبر کشائی بھی شاہ اسماعیل صفوی نے ہی کی تھی۔ صفحہ نمبر 437 ہے قبر امام حسین علیہ السلام، دعا کا بہترین وسیلہ۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض آپ کی نسل میں امامت، آپ کی تربت میں شفا اور آپ کی قبر کے قریب کی جانے والی دعاؤں میں قبولیت رکھی ہے۔ صفحہ نمبر 437 روضہ امام حسین علیہ السلام میں مدفون امام زادگان۔ حرم امام حسین علیہ السلام سے شائع ہونے والی کتاب دفنہ فی الاتباع الحسینیہ المقدسہ میں ان تمام شہدائے کربلا، امام زادگان، علماء، فقہ، محدثین، مجتہدین اور دیگر افراد کے نام درج ہیں جو روضہ امام حسین علیہ السلام کے احاطے میں دفن ہیں۔ ان میں یہ نام ہے امام زادگان اور اصحاب میں: نمبر 1 سید ابراہیم المجاب بن محمد زین العابدین، محمد عابد بن امام موسیٰ کاظم۔ نمبر 2 سید ابراہیم المرتضی الاصغر بن امام موسیٰ کاظم۔ نمبر 3 عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن محمد بن طاہر بن حسین بن موسیٰ بن ابراہیم المرتضی الاصغر بن امام موسیٰ کاظم۔ نمبر 4 زائدہ بن قدامہ ثقفی جو کہ انتقال ہوئے 160 ہجری، صحابی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام۔ سیدہ ارتضیٰ نقوی اپنی کتاب تاریخ کربلا میں ان اصحاب کا ذکر کرتے ہیں: نمبر 1 ابو حمزہ ثمالی، صحابی امام باقر علیہ السلام۔ نمبر 2 زائدہ بن قدامہ ثقفی جو کہ 160 ہجری میں انتقال ہوا جن کا۔ امام علیہ السلام سے متعلق یہاں پر اختتام ہوا۔ اس صفحہ نمبر ہے 438 اور عنوان ہے امام علیہ السلام اور رجت۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول رجت پر ایمان نہ رکھنا ائمہ معصومین علیہ السلام کے انکار کے مترادف ہے۔ جو افراد رجت پر عقیدہ نہیں رکھتے انہیں امامت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے دائرے سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ رجت سے مراد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور قیامت کے قریب انتہائی مخلص مومنین پر مشتمل ایک گروہ اور انتہائی شریر کفار و باغیوں کی واپسی ہے۔ رجت مذہب تشیع کے مخصوص اعتقاد میں سے شمار ہوتا ہے، جس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام اور بزرگان اہل تشیع کی جانب سے بہت تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول رجت پر ایمان نہ رکھنا ائمہ معصومین علیہ السلام کے انکار کے مترادف ہے، اور جو افراد رجت پر عقیدہ نہیں رکھتے انہیں امامت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے دائرے سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص رجت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ رجت کا مفہوم اگرچہ ہمارے لیے جو مادیات کے حصار میں قید ہے ایک حد تک عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض افراد اس میں شک اور تردید کا شکار ہو جاتے ہیں اور حتیٰ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر نفسانی خواہشات اور مادی پردوں سے آری عقل کے ذریعے اس کے بارے میں تھوڑا سوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ رجت کئی عقلی دلائل اور قرآن اور روایات کی روشنی میں کوئی عجیب و غریب مفہوم نہیں۔ اگر ہم قرآنی آیات میں تھوڑا غور و غوص کریں تو جان جائیں گے کہ اس آسمانی کتاب میں دسیوں ایسی آیتیں موجود ہیں جو ایک طرح سے رجت کو ثابت کرتی ہیں۔ آیت قرآنی کے علاوہ ایسی احادیث اور روایات کی بڑی تعداد بھی معتبر حدیثی کتب میں موجود ہیں جو رجت کے موضوع پر تاکید کرتی نظر آتی ہیں، جیسا کہ رجت کا بیان کردہ تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے انتہائی مخلص مومنین اور انتہائی ظالم کافر افراد کے واپس اس دنیا میں پلٹ آنے کا معتقد ہو جائے جو اپنی زندگی میں ایمان کا کفر کے اعلیٰ سطحی رہنما تصور کیے جاتے تھے۔ لہٰذا رجت کا مفہوم تمام انسانوں سے متعلق نہیں بلکہ محدود تعداد میں انسانوں سے متعلق ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث شریف میں بیان ہوا کہ رجت کا مفہوم عمومی نہیں بلکہ صرف ایسے گروہوں کی واپسی پر دلالت کرتا ہے جو خالص ایمان یا خالص شرک کے حامل ہے۔ صفحہ نمبر 439۔ قرآن میں رجت امام حسین علیہ السلام۔ قرآن کریم میں رجت کے موضوع اور امام حسین علیہ السلام کی رجت کے بارے میں کئی آیات موجود ہیں۔ بعض محققین کی نظر میں قرآن کریم میں 18 آیات ایسی ہیں جو واضح طور پر رجت کے موضوع کو ثابت کرتی ہیں۔ سورہ مبارکہ نازیات کی آیت نمبر 6 اور 7 بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها رادفہ، جس دن خوف زلزلے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد دوسرا حادثہ سورہ محشر رونما ہوگا۔ یہ دو آیات قیامت سے پہلے رونما ہونے والے دو واقعات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ وہ خوفناک زلزلہ ہے جو ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا اور نظام دنیا کو درہم برہم کر دے گا، اور دوسرا واقعہ رجت کا ہے۔ سب سے پہلا انسان جس کی قبر پھٹ جائے گی اور باہر آ کر اپنا سر جھاڑ کر مٹی کو اپنے سے دور کریں گے حسین بن علی علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح سورہ اسراء کی آیت نمبر 6 میں خداوند متعال فرماتا ہے اور تم لوگوں کو ان کے مقابلے میں لا کر ان پر غلبہ دلائیں گے اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ آیہ کریمہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ حدیث کی روشنی میں امام حسین علیہ السلام کی رجت پہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص جو دنیا میں واپس لوٹے گا وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور یزید ملعون اور اس کے ساتھی ہوں گے، پس وہ تمام یزیدیوں کو قتل کر دیں گے، ایسے ہی کہ جیسے اس سے پہلے یزیدی انہیں قتل کر چکے تھے، جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا ثم رددناکم۔ اسی طرح اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث یہ ہے کہ ثم رددنا لکم الکراہۃ علیہم، امام حسین علیہ السلام کے قیام کی طرف اشارہ ہے کہ جو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انجام دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ حسین ہے جو باہر آیا ہے، اور مومنین ان کے بارے میں ذرا بر شک نہیں کریں گے اور مطمئن ہو جائیں گے، اور دجال اور شیطان نہیں، اور قائم حضرت قائم علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوں گے۔ مذکورہ روایات میں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رجت کا موضوع اسی طرح
امام حسین علیہ السلام کی رجت قرآن کریم کی روشنی میں ایک ممکن امر ہے، لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ صفحہ نمبر 440 ہے احادیث میں رجت امام حسین علیہ السلام۔ ہماری معتبر حدیثی کتابوں میں رجت اور اس سے مربوط واقعات کے بارے میں بڑی تعداد میں احادیث اور روایات موجود ہیں۔ شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب الایقاظ المن حجت بالبرہان علی رجیہ میں اس بارے میں 600 احادیث نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 1، قطب راوندی اور دوسرے افراد جابر اور وہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صحرائے کربلا میں اپنی شہادت سے قبل فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو زمین کے پھٹنے کے بعد اس میں سے باہر آؤں گا، اور میرا باہر آنا امیر المومنین علیہ السلام کے باہر آنے اور قیام کے ہمراہ ہوگا۔ اس حدیث کو علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب حق الیقین میں بیان کیا ہے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رجت کے وقت پلٹنے والا شخص امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ احادیث نقل ہوئی جن کی مثال اس سے قبل سورہ مبارکہ نازعات کی تفسیر میں بیان ہوئی۔ حدیث نمبر 2، عیاشی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ پہلا شخص جو دنیا میں واپس آئیں گے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اور یزید اور اس کے ساتھی ہیں، پس وہ ان سب کو قتل کر دیں گے جیسا کہ اس سے قبل اس نے انہیں شہید کیا۔ اس حدیث میں امام حسین علیہ السلام کی سب سے پہلے رجت کے علاوہ ان کے اصحاب اور ساتھیوں اور اسی طرح ان کے مخالفین اور دشمنوں کی رجت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ رجت کے بعد واقعہ عاشورہ دوبارہ دہرایا جائے گا اور یزید ملعون کے لشکر اور امام حسین علیہ السلام میں دوبارہ جنگ ہوگی، لیکن اس بار اس کا نتیجہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی کامیابی کی صورت میں نکلے گا۔ یہ در حقیقت یزیدیوں سے عاشورے کے دن انجام پانے والے ظلم و ستم کا بدلہ اور انتقام ہوگا۔ البتہ یہ انتقام صرف عاشورے کے واقعے تک محدود نہیں، بلکہ امام کاظم علیہ السلام سے نقل شدہ روایات کی روشنی میں رجت کے وقت مومنین کی بڑی تعداد اپنے دشمنوں سے اپنا پامال کیے گئے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور اس سے بدلہ لیں گے۔ مومنین اور ان کے دشمنوں کی ارواح اپنے بدن میں واپس آئیں گی تاکہ مومنین اپنے دشمنوں سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکیں۔ صفحہ نمبر 441، حدیث نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ وہ شخص جو رجت کے وقت سب سے پہلے واپس آئیں گے امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور وہ اتنا عرصہ حکومت کریں گے کہ ان کے ابرو کے بال بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر آ جائیں گے۔ دوسری احادیث کی مانند اس حدیث میں بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی رجت کے بارے میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام رجت کے بعد دنیا پر حکومت کریں گے۔ اسی طرح بیان ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا دوران حکومت بہت طویل ہوگا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور اور اس کے بعد رجت اور اس کے بعد قیامت کے درمیان طویل مدت کا وقت ہو، اور اس دوران اولیاء الہی حکومت کریں گے اور دنیا پر امن و دوستی کی فضا حکم فرما ہوگی۔ اس دوران ظلم و ستم کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور نیک افراد ائمہ معصومین علیہ السلام کی حکومت کو دیکھ کر انتہائی خوشحال ہوں گے اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں گی۔ الحمدللہ بیان المرصوص مقتل حسین و آلہ و صحابہ کی جلد نمبر 3 اور اس سے پہلے جلد نمبر 2 اور اس سے پہلے جلد نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ مؤلف حیدر عباس بھٹی صاحب قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں اس کتاب کو تالیف فرمایا اور ہمیں پڑھنے کا شرف ہوا، اور آپ سب یقیناً کہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کی سننے کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سب کچھ ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت اور ہمارے لیے توشہ آخرت اور ہماری اولادوں کے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ آمین الہی آمین۔ انشاءاللہ کہ ایک نئی کتاب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔